نکاح۔ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی ایک عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ایک عظیم ذریعہ، صالحین و عابدین کے پیدائش کا سبب، ایک سماجک ضرورت۔ نکاح جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصف ایمان کی حفاظت کا سبب قرار دیا، نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا، تو پھر وہ نکاح شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ایک صالح اولاد، نیک اولاد کی پیدائش کا سبب، دنیا میں آنے کا سبب، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی فراخ دستی عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ایک نکاح کا رزق سے کیا کنیکشن؟ نکاح ایک الگ شے ہے، رزق کا الگ معاملہ ہے، کنیکشن ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہمارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ فرمایا لوگوں التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو، رزق میں برکت کے حصول کا یہ سبب فقہا فرماتے ہیں، حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نکاح کے سبب سے اگر وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے کیا جائے اور اس کے پیچھے، نکاح کے پیچھے نیک مقصد ہو، نیک مقصد ہو نکاح کے پیچھے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی جو اولاد مجھے عطا فرمائے گا، میں اس اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں انہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کا وارث بناؤں گا۔ بیٹی ہے اگر تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کلیل بناؤں گا۔ اگر نکاح کے پیچھے یہ مقصد ہو کہ میں اپنی اولاد کو صالح بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے اچھی تربیت کروں گا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، وہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ اللہ کا ذکر اور واعظ و نصیحت کرنے والے ہوں گے۔ ابتدائی اگر اس سوچ کے ساتھ ہونا، اسٹارٹ ہی نیت اگر ایسی ہو تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیتوں میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے تو ایک نئی نسل دنیا میں آئے گی، وہ کیسی ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھوں کے یہاں برے اور بروں کے یہاں اچھے بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا، جنہیں چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ نے نیت کر لی، پہلے ہی آپ نے سوچ بنا لی کہ اس نکاح کے سبب جو اولاد اللہ عطا فرمائے گا، اس اولاد کو میں مسجد کا نمازی، دین کا غازی، اسلام کا مجاہد، قرآن کا قاری، احادیث کی سمجھ رکھنے والا محدث، قرآن کا مترجم و مفسر بناؤں گا۔ اسٹارٹ میں ہی یہ نیت اور سوچ آپ نے بنا لی ہے تو سنو پھر آپ نے یہ نیت پہلے ہی کر لی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بندہ جب اچھی نیت کر لیتا ہے تو صرف نیت کر لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اچھی نیت پر ہی نیکیاں جو ہے وہ ملنی شروع ہو جاتی ہیں آپ کو۔ اور نکاح کے لیے آپ کا ارادہ بھی یہ بن جائے اگر جو ابھی میں نے ذکر کیا، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے ذرائع عطا فرماتا ہے نا، رزق کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، پھر مفلسی کو ختم کر دیتا ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، اور دو لوگوں کے رزق کو ایک جگہ جمع کر کے پھر اس میں خیر کا اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا جو رزق ہے وہ دو کے لیے کافی کر دیتا ہے۔ التمس الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ لیکن فی زمانہ، اچھا ایک بات اور، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، بہترین نکاح کیا ہے؟ آپ کے نظریے سے بہترین نکاح کیا ہے؟ کون سا؟ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے نزدیک بہترین نکاح وہ ہوگا جس میں اچھے ملبوسات ہوں، بہترین میرج ہال کی بکنگ کی گئی ہو، مہمانوں اور براتیوں کے لیے لذیذ کھانوں کے کئی اقسام تیار کیے گئے ہوں۔ شاید ایسے ہی ہوگا نا۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یار بہترین نکاح کی علامتیں، نشانیاں کیا ہیں، تو شاید سب سے پہلے آپ یہی کہیں کہ جہاں اسٹینڈرڈ کوالٹی کا جو ہے میرج ہال بک کیا گیا ہو، براتیوں کے ملبوسات اسٹینڈرڈ ہائی لیول کے ہوں، کھانے کی کئی اقسام تیار کی گئی ہوں، ذرا بھر بھی جو ہے کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، وہ بہترین نکاح۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں بہترین نکاح کیا ہے، یا برکت والا نکاح کون سا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین میں سے یعنی دونوں طرف سے دلہے کی جانب سے بھی دلہن کی بھی جانب سے کسی کو بھی سود پر قرض نہ لینا پڑا ہو. بہترین نکاح وہ ہے جہاں پر دکان گروی نہ رکھنی پڑی ہو, مکان گروی نہ رکھنا پڑا ہو, جہاں لوگوں کے سامنے سائل بن کر دامن نہ پھیلانا پڑا ہو, جہاں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑی ہو, جہاں اپنی ناجائز خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے نام و نمود اور دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے اپنے پلاٹ کو یا اپنے مکانوں کو یا اپنے کھیت کو اپنے کاروبار کو نیلام نہ کرنا پڑا ہو یا قرض نہ لینا پڑا ہو سودی پیسوں سے, وہ بہترین نکاح ہے جس میں خرچ کم ہو. حضور نے فرمایا وہ بہترین نکاح ہے جہاں دونوں جانب سے کوئی بھی مقروض نہ ہو. مقروض یعنی قرض دار نہ بنے دونوں طرف سے, دلہن والے بھی دولہے والے بھی. وہ بہترین نکاح ہے جس میں نہر کم ہو, وہ بہترین نکاح ہے. حضور نے فرمایا جس میں خرچ کم ہو وہ بہترین نکاح ہے, جس میں فضولیات نہ ہو وہ بہترین نکاح ہے. اور جب اس طرح کا نکاح ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرماتا ہے نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کا نزول فرماتا ہے, پھر اس کے ذریعے صالح اولاد عطا فرماتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں وسعتیں پیدا فرماتا ہے, برکتیں نازل فرماتا ہے. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ فی زمانہ موجودہ دور میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لگاتار یا سال ہر سال مہینہ در مہینہ جو شادیوں کے اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لاکھوں روپئے وہ اس پر شادیوں پر خرچ ہو رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں اخراجات. اور پھر اس کے لیے سود سے جو ہے وہ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑ جائے, سود کے ذریعے سے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے, دکان گروی کیوں نہ رکھنی پڑے, مکان نیلام کیوں نہ کرنا پڑے. پھر اولاد کے لیے میراث میں بھلے ہی کچھ نہ بچے, اولاد کے لیے جائیداد میں سے پھر کچھ نہ بچے. شادی تو کر دی آپ نے, بعد میں اولاد جو ہے پھر در در کے ٹھوکریں کھاتی پھرے. یا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچی یا بچے کے نکاح کے لیے آپ نے قرض لیا ہے نا, اور اب اس پر جو ہے وہ بیاج بھرتے بھرتے ہی جو ہے وہ بچی جو ہے آپ نانا بن گئے, دادا بن گئے, نواسوں کی شادیوں کی عمریں آ گئی, پوتوں کی شادیوں کی عمریں آ گئی, لیکن جو قرض لیا تھا بیٹے کی شادی کے لیے یا بیٹی کی شادی کے لیے ابھی تک وہ قرض آپ اتار ہی نہ سکے. نوبت تو ایسی بھی آ رہی ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے آپ نے, وہ ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے جو قرض لیا تھا وہ قرض آپ نہ اتار سکے, تب تک دوسری کا نمبر آ گیا. اب کیا کرو گے؟ بولو مسلمانوں, اب کیا کرو گے؟ ابھی جو پہلا قرض تھا وہی ختم نہ ہو پایا, دوسری کی شادی کی نوبت آئی, ایسے میں کیا کریں گے ہم؟ بھلائی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, لوگوں نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے یا زنا کی نوبت ہی نہ آئے.
لیکن افسوس کہ اس امت نے اپنے ہادی و رہبر، اپنے آقا و مولا قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ امت نے اپنے آقا کی تعلیمات کو جو سہولت دی تھی، جو سہولت عطا کی گئی تھی، جو رعایت دی گئی تھی، ہم نے اس رعایت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس سہولت کو ہم نے بہتر نہ جانا، ہم نے مشکلات کھڑی کی اپنے لیے، پریشانیاں کھڑی کی اپنے لیے، دشواریاں کھڑی کی اپنے لیے، کبھی رسموں کے نام پر، کبھی سماج کے نام پر، کبھی رواج کے نام پر، کبھی نگنی کے نام پر، کبھی جوتا چرائی کے نام پر، کبھی گھوڑا روکنے کے نام پر، کبھی شادی ہال کے نام پر، اور کبھی 500 1000 اور 2000 لوگوں کو کھلانے کے نام پر، اور کبھی ایسی بسوں کی بکنگ کے نام پر ہم نے جو آسان کر کے ہمیں جو کام دیا گیا تھا مشکل بنا دیا ہم نے۔ نکاح کو آسان کرو، دو صحابہ کی آپس میں ملاقات ہوئی، کتنا آسان ہے نکاح، دیکھیں آپ کتنا آسان، دو لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بازار میں کھڑے، دوسرے گزر رہے تھے، پوچھا کیوں کھڑے ہو، سلام کلام ہوا، پوچھا کیوں کھڑے ہو، کہنے لگے یہ جو سامنے مکان ہے نا، یہاں میں اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس بات کے لیے ہمت نہیں جٹا پا رہا ہوں کہ خود ہو کر کیسے رشتہ لے کر جاؤں، اس لیے کھڑا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہارا رشتہ پہنچا دیتا ہوں، تم اگر ہمت نہیں کر پا رہے ہو میں رشتہ لے کر چلے جاتا ہوں۔ اب وہ دوسرے صاحب جو تھے وہ پہنچے، سلام کلام ہوا، کیوں آنا ہوا، ایک شخص جو ہے آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اگر قبول کر لیں تو میں اس کو جا کر بتا دوں۔ تو اب وہ آپس میں مشورہ ہوا، اور مشورہ ہونے کے بعد یہ کہا کہ ہم جو ہے ہمارا اس معاملے میں اتفاق نہیں ہو پایا، یعنی اس مشورے پر ہم سب کی ایک رائے نہیں بن سکی۔ دیکھیں جواب دیکھیں آپ کہ اس معاملے میں ہم سب کی ایک رائے نہیں بن سکی، گھر میں الگ الگ افراد رہتے ہیں نا، ایک بات پر ہم متفق نہیں ہو پائے۔ تو کہنے لگے پھر میں یہ خبر جا کر بتا دوں، تو بندہ باہر کھڑا ہے انتظار میں، کہا نہیں رکو بیٹھو، بیٹھا لیے گئے، کہا آپ چاہو تو ہم اپنی بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، آپ چاہو تو اپنی بچی کا نکاح ہم آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد جو پیغام لے کر گئے تھے پیغمبر، کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قبول ہے مجھے، ہو گیا نکاح۔ جو ولی ہے نا، ولی بیٹی کا باپ، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو اتنے اتنے مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ کہا ہاں میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ کتنا آسان ہے نا، آسان۔ تو باپ کہتا ہے میں نے اپنی بچی کو آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے ساتھ دیا، آپ نے قبول کیا؟ دولہا کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ دعا ہو گئی، دو گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے، گواہ بھی جو دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، صوم و صلاۃ کے پابند ہوں، فاسق معلل نہ ہوں، ہے نا۔ تو اب نکاح ہو گیا، اب وہ صاحب جو تھے وہ باہر آئے، اب اگلا جو ہے وہ انتظار میں ہی کہ یار یہ پیغام لے کر آئے تو پتہ چلے۔ کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا خبر یہ ہے کہ وہ ایک رائے پر متفق نہیں ہو پائے، سب کے سب اس نکاح کے لیے ان کی سہمتی نہیں بن سکی، رضامندی آپس میں نہ ہو سکی ان کی۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، جب رب چاہتا ہے نا تو تب پھر لوگ متفق بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو پھر سب کی ایک رائے بھی ہو جاتی ہے، لوگ متفق بھی ہو جاتے ہیں، پھر رشتہ قرار بھی پا جاتے ہیں۔ نہیں ہوا ہے اس کی مرضی، اس نے نہیں چاہا تو متفق نہیں کیا، دلوں کو پھیر دینا کس کے ہاتھ میں
ہاں دلوں کو جھکاتے رہو، مائل کرتے رہو کسی کام کے لیے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے مائل کر دیا تو سمجھ لیجیے ہاں ہے رب کی طرف سے بھی اور بندوں کی طرف سے بھی، اور اس نے اگر لوگوں کے دلوں کو مائل نہیں کیا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی نہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں، ہر حال میں ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں نا۔ کہا نہیں رکو، بات ابھی ادھوری ہے، پوری بات سنتے جاؤ۔ کہ پوری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ ابھی ہم اور آپ اگر اس طرح کا برتاؤ کریں تو کیا کریں گے؟ کہ میں نے تجھ کو نکاح کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، تو نے اپنا ہی کام جو ہے وہ کر لیا، اپنی ہی سیٹنگ لگا لی، مارنے مرنے کے لیے تیار، یہ ہو نا کہ کھوپڑی میں لگا کے ابھی یہیں ٹھوک دوں گا بیچ بازار میں، نہیں کہا اللہ مبارک کرے، وہ صحابہ تھے صحابہ، کہ اللہ مبارک کرے، میرے لیے ان کے دل متفق نہیں تھے، وہ تمہارے نکاح میں چونکہ آنے والی تھی اس لیے اللہ نے تمہارے لیے ان کے دلوں کو متفق کر دیا، اور میری طرف سے جو ہے مبارکباد قبول فرمائے، اللہ مبارک کرے تمہارے لیے۔ یہ ہے نکاح، کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے، لیکن مسلمانوں ہم نے کیا کیا ہے نکاح کا؟ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا، حکم تھا کہ آسان کرو نکاح کو، ہم نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کے بس کے باہر کا یہ کام ہو گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندے کے بس کے باہر کا کام ہو گیا ہے۔ پیغام کی سب سے پہلے بات آتی ہے، پیغام تو دیکھیں، پیغام بھیجنا، کہیں آپ کو خبر ملی فلاں کے یہاں بیٹی ہے تو وہ اب آپ نے اگر پسند کر لیا اور پیغام بھیجا تو اسی پیغام کو منگنی کہتے ہیں، اس پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ منگنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ولا جناح علیکم، اٹھائیں قرآن، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس میں برائی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے لیے اپنے پیغام بھیجو، پسند اگر آ جائے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، خطبہ کہا جاتا تھا، بھیج سکتے ہیں پیغام، اشارے میں، کنارے میں، کسی کے ذریعے سے، اور ہمیں سیرت نبوی میں بھی اس کی مثالیں اور اس کا طریقہ ملتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف میں ہے، خطبہ عائشہ الی ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے یار غار سے حضور نے فرمایا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر مرضی ہو مشورہ ہو تو قبول کریں اور جواب دیں۔ تو یہ طریقہ ہمیں مل رہا ہے احادیث سے، اور اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فانکحوہ۔ اچھا ایک بات اور کہ پیغام بھیجنا، ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ملتی ہے کہ بیٹی والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں، بہن کا پیغام، بیٹی کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں اس میں۔ اور دیکھیں حضرت امیر المومنین کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، جن کی رائے کے مطابق اللہ کی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ ذات جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی، عدت گزارنے کے بعد آپ نکاح کا پیغام لے کر پہنچے، کس کے پاس؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس، بولو میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے
شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. قرآن کہتا ہے نا رحماء بینہم، آپس میں بہت ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے تھے، جان چھڑکتے تھے ایک دوسرے پر. نرمی کے ساتھ معذرت کر لیا آپ نے کہ میں معذرت چاہوں گا. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح لے کر پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. میری بیٹی سے نکاح کر لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت کر لی، قبول نہیں فرمایا. رنجیدہ خاطر ہوئے حضرت فاروق اعظم، یار میں دو جگہ رشتہ لے کر گیا، دونوں جگہ سے مجھ کو جو ہے انکار کر دیا گیا. لیکن تھوڑا وقفہ گزرنے کے بعد احادیث میں ہے خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیجا فاروق اعظم کے پاس، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب وہ پیغام حضرت فاروق اعظم تک پہنچا تو سوچو ان کی خوشی کا کیا عالم رہا ہوگا، ہے نا. جب وہ رشتہ طے ہو گیا تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے یار سے کہا، فاروق اعظم سے کہا کہ تمہیں برا لگا ہوگا، میں نے منع کر دیا تھا. کہتے ہیں ہاں برا تو لگا تھا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اسی لیے برا کیا کہ میں جانتا تھا کہ حفصہ کے لیے مجھ سے بہتر رشتہ آئے گا. میں جانتا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے رشتہ آئے گا. اور ہم دیکھتے ہیں سیرت میں جب حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا تو پہل پتہ ایک عورت کی طرف سے کی گئی تھی جس کی عمر 40 سالہ تھی اور بیوہ تھی. وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اپنے غلام کے ساتھ انہوں نے حضور کو بھیجا تھا تجارت کا مال لے کر ملک شام کی طرف کہ یہ میرا مال ہے، آپ اجرت پر لے کر جائیں، آپ کو اجرت دی جائے گی. غلام نے واپس آ کر بتایا کہ جس کو آپ نے بھیجا تھا نا بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، میں نے بادلوں کو ان کے سروں پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پتھروں کو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے سنا ہے، درختوں کو ان کی طرف تعظیم سے جھکتا ہوا میں نے دیکھا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا تو دل ہار بیٹھی، رشتہ بھجوا دیا. ہاں، اور حضور نے منع نہیں فرمایا. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا اور انہی بیوہ سے پھر حضور کی تمام اولاد ہوئی. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور انہی بیٹیوں میں جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ زہرا پاک بھی ہے. تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بیٹیوں کی طرف سے بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. ہاں، پیغام بھیجنے کی بات ہے تو پیغام اسی طریقے سے بھیجا جاتا ہے. اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ نکاح. یہ نکاح نہیں ہے، نکاح کا صرف کیا ہے؟ وعدہ ہے. آپ نے پیغام بھیجا، ہم آپ کی بچی کا رشتہ مانگتے ہیں، لڑکی والا قبول کر لے تو منگنی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ منگنی ہو گئی. اب اس کا اعلان کر دو 4 لوگوں کے بیچ میں، فاتحہ خوانی کرنے میں کوئی حرج نہیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو عہد آپ نے کیا ہے نا اس پر قائم رہو. دونوں فریق ہے. منگنی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے صرف، ہے نا. منگنی ایک وعدہ ہے، صرف وعدہ، ایک کانٹریکٹ. کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. یعنی 2 لوگ مل کر، یعنی آپ میں سے کئی لوگ کاروباری ہیں نا، جاتے ہیں نا شیخ تری لوگوں کے پاس، یار یہ انار کی جو فصل ہے وہ ہمیں دے دو اتنے اتنے بھاؤ میں، ہے نا. تو وہ کاشتکار کہتا ہے ٹھیک ہے، جب فصل تیار ہو جائے گی اتنی قیمت دے جانا اور مال لے جانا. وعدہ ہو گیا. اب یہ پتہ ہونے کے بعد کہ کسی نے وہاں پر پہلے سے کانٹریکٹ کر لیا ہے، پتہ ہونے کے بعد پھر تیسرا شخص اگر وہاں پہنچ جائے اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ تو اس کا پہنچنا یہ شریعت میں حرام. کہ پتہ تھا، تو نے پتہ تھا کہ پہلے سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، پھر جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ویسے ہی منگنی ہے. بات ہو گئی، کانٹریکٹ ہو گیا. اب اس کے لیے کتنے لوگوں کو لے کر جائیں گے آپ معاہدہ کرنے کے لیے؟ بولیے کتنے لوگوں کو؟ 200 لوگوں کو. ہاں، 4 5 10 لگژری بسیں
یہ جو منگنیوں کے نام پر ہو رہا ہے نا شادی بیاہ کو انہی چیزوں نے مشکل بنایا ہے. شریعت میں منگنی کا تصور ضرور ہے, وہ اس طرح کے پیغام بھیج دیا جائے, اگلے نے قبول کر لیا, بات ختم ہو گئی منگنی. اب اس کے بعد میں اب وہ جو شادی ہال کی بکنگ, اب 200-400 لوگوں کا کھانا ڈیگے تیار ہو رہی ہے, ادھر سے دولہے والا جو ہے 400-500 لوگوں کو بسوں میں بھر کر لا رہا ہے, دلہن کے باپ کے سر پہ مصیبت بن کر, اور ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دی جائے. منگنیاں جو ہے وہ شادیوں سے زیادہ خرچیلی, اللہ کی پناہ, شادیوں سے زیادہ, کیونکہ یہاں پر تحفے تحائف سونے کی انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتا ہے. مسلمانوں بچو اس رسم سے, خدا را اس رسم نے کئی گھروں کو برباد کر دیا ہے نا. اس رسم کو پورا کرنے کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, منگنی تو آلریڈی ہو چکی, پیغام آیا, آپ نے قبول کر لیا, ہو گئی منگنی. اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے نا شریعت میں, اس کا کوئی تصور نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی مت کرو, دیا بھی ہے تب بھی مت کرو. اللہ نے اگر دیا ہے, ان گنت دیا ہے, ان لمیٹڈ دیا ہے, بے حساب دیا ہے, تب بھی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے عمل پیرا ہے, یہ شیطان کے بھائی ہے, یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. چلو ٹھیک ہے, سماج میں اگر سب کا اسٹیٹس ایک جیسا ہو, یعنی سبھی مالدار ہیں مسلمان, کوئی غریب نہیں ہے, اور تب اگر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں, سب کا اسٹیٹس ایک جیسا ہے؟ ہاں, بڑوں کو دیکھ کر, ہے نا, جو بڑے ہیں, بڑے جو کرتے ہیں نا, ان کو دیکھ کر جو متوسط درمیانی طبقے کے جو لوگ ہیں نا, وہ ان کے دل میں بات آئی ہے کہ بات آتی ہے کہ ہمیں اس سے بہتر کرنا ہے نا. بڑے نے کیا ہے, رئیس نے کیا ہے, کروڑ پتی نے کیا ہے, ہم کو اس سے بہتر کرنا چاہیے تاکہ نام لے دنیا ہمارا. اور پھر اس ریاکاری کے چکر میں کیا ہوتا ہے, اس ریاکاری کے چکر میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اور رسم و رواج کے نام پر جو شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے, وہ اللہ کی پناہ. ایک جائز چیز تھی, جائز, شریعت نے اجازت دی تھی, افسوس کہ امت نے اس جائز کام کو فرض بنا دیا. میں نے نہیں ہو تو شادی ہی نہیں ہوگی. اور کوئی غریب اگر نہ کرنا چاہے نا تو چائے کی ٹپریوں میں بیٹھ کر پھر اس کی عزت کا پھالودہ بنایا جاتا ہے, پھر اس کی عزت کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. دیکھو بیٹی کی شادی کر رہا ہے, لوگوں کے یہاں تو خوب کھایا, آستین چڑھا کر, اور خود کے یہاں جب بات آئی تو گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے نا. عزت کا جنازہ اس کے چائے کی ٹپریوں پر نکالا جاتا ہے. اور پھر اس بے عزتی سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے ساہوکاروں کے پیروں پر گرتے ہیں, پھر سیٹھوں کے یہاں دامن پھیلاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے جو جمع پوجی تھی وہ ختم ہو چکی, اور جو ہے وہ دولہے والوں کے براتیوں کی ڈیمانڈ اور ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے, 400 لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے پھر سود سے پیسہ لیا جاتا ہے. سچویشن پھر یہ بھی آتی ہے نا کہ پھر کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہوتے ہیں, پائی پائی کے لیے محتاج ہوتے ہیں. جن بچوں کے شادیوں کے رسموں کے نام پر یہ لاکھوں روپیہ برباد کیے جاتے ہیں, بعد میں پھر انہی روپیوں کا قرضہ چکاتے 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 سر کے بال جھڑ جاتے ہیں اور بڑھاپا وقت سے پہلے آتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں تو معذرت چاہوں گا, معافی چاہوں گا. بچو اس سے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں نکاح کو آسان کرو, اور کئی مرتبہ یہ منگنیاں جو ہے سال بھر, 2 سال, 3 سال چل رہی ہے, اور پھر ہر تہوار پر جو ہے پھر وہ جوتے, پھر گھڑی, پھر کپڑے یہ بھیجے جا رہے ہیں. اور یہ جتنی لمبی یہ منگنیاں چلتی ہے نا, اتنا ہی پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے. میرے قریبی ہیں, سال بھر سے زیادہ ہو گیا, رشتہ طے ہوئے, منگنی ہوئے, نکاح ہو نہیں رہا. اب وہ فون کرتے ہیں, حضرت دعا کیجئے, ہے نا. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے باپ جو ہے وہ بزرگوں کے یہاں, علماء کے یہاں جا کر جو ہے وہ دعا کی فرمائش اور گزارش کر رہے ہیں.
اور جتنی لمبی پھر وہ منگنی کھنچتی ہے اتنی جو ہے پھر برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ سال بھر 2 سال تک آپ نے کسی بیٹی والے کو لٹکا کے رکھا، بعد میں پھر کہتے ہیں لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے، وہ لڑکے کی بہن منع کر رہی ہے، وہ ممانی منع کر رہی ہے، وہ پھوپھیاں منع کر رہی ہے۔ ان عورتوں کو سکھاؤ، دائرے میں لاؤ، ان کی حد بتاؤ۔ ان عورتوں کی وجہ سے بہت سارے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، ان عورتوں کی وجہ سے بہت سارے یہ خود تو جہنم میں جائیں گے، بہت سارے کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا لڑکے کی بہن کو پسند نہیں، بھابھی کو پسند نہیں، کھانا کو پسند نہیں، ممانی کو، ابے شادی تو کر رہا ہے، پورا خاندان مل کے کر رہا۔ اور پھر چلو ہو گئی منگنی۔ ابھی کچھ منگنیاں اس طرح کی دیکھنے میں آئی، ہم جیسے لوگ جو ہے نا یار امت کی بھلائی کی فکر کر کے بولتے ہیں یار اتنا تم نے کیا ہے، یہ اسٹیج ہے، شامیانہ ہے، یہ دیگیں ہیں، دونوں طرف سے مہمانوں کی بھرمار ہے، بہترین کھانا بنا ہے، سب تو ہو گیا، اب ایجاب و قبول کر لو نا، کیا بچا ہے؟ ہاں کر لو نا ایجاب و قبول، کیا بچا ہے؟ تو وہاں بھی اسی طرح کے یہ تھرڈ پارٹی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹانگ آتے ہیں وہاں کر، بہن بھائی منع کر رہا، ابھی کچھ چیزیں باقی ہے، ابھی ناچ گانا نہیں ہو پایا ہے نا، ہلدی کی رسم ابھی باقی ہے، کیسے نکاح کر لیں؟ مسلمانوں ان رسموں نے تمہاری غیرت کا جنازہ نکال دیا، بچا ان رسموں سے۔ اور پھر وہ انگیجمنٹ سیریمنی، انگوٹھیاں ایک دوسرے کو پہنائی جاتی ہیں، وہ حرام ہے۔ سن لو، منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہیں، غیر محرم ہی ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ اور وہ جو ماں باپ، پورا خاندان اور پورا شہر مل کر وہ اسٹیج کے اوپر، ابھی اس طرح کی چیز یہاں تو نہیں، بڑی سٹیوں میں ہو رہی ہے، فلموں سے لوگوں نے دیکھ کر جو ہے اس کی کاپی کرنا شروع کیا، سیریلوں سے لوگ جو ہے وہ سبق لے رہے ہیں، وہ کاپی کر رہے ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں، جس ذات کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن کی پیروی میں، جن کے نقش قدم میں بھلائی تھی، ہم نے ان کی پیروی چھوڑ کر جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی پیروی کرنا شروع کر دی اور مشکلات کھڑی کی اپنے لیے۔ وہ جو انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں نا وہ حرام، لڑکی کا باپ دے دے تحفے میں وہ جائز ہے، لڑکے کا باپ دلہن کے لیے بھجوا دے وہ جائز، لیکن وہ بھی اگر ڈیمانڈ کے طور پر ہو کہ یہ سب چیزیں دینا پڑے گی تو منع کر دے ایسے رشتے کا پہلے، جو شادی سے پہلے ہی تمہیں کنگال کر دے، محتاج کر دے اور قرض لینے پر مجبور کر دے، اس میں کون سی انسانیت ہے اور کون سا رشتہ کرنے کے قابل و لائق ہے؟ وہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنانا ناجائز و حرام، اور ویسے بھی سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ غیرت مند ہو نوجوانوں، شادیاں باقی ہے تو خود ہی کہہ دو لڑکی کے باپ سے ہمیں نہیں چاہیے، آپ نے بیٹی دے کر ہم پر احسان کر دیا، بات ختم۔ ہاں آپ نے اپنی بیٹی دے دی جو ہماری نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی، یہ احسان ہے آپ کا ہم پر، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ 4 مہمانوں کو لاؤں گا، پانی ہی پلا دینا، کھجور کھلا دینا یا شربت پلا دینا، ہو جائے گا ہمارا کام۔ یہ ہے نکاح۔ بیٹیاں آپ کے گھر بھی آئے گی، جو بیٹیوں والوں پر جو ہے بوجھ ڈالتے ہیں نا، آپ کے گھر بھی آئے گی بیٹیاں، جو بو رہے ہو کاٹنے کے لیے تیار رہو۔ اور پھر منگنی کے بعد اب سال بھر نکاح نہیں ہو رہا ہے تو اب ویڈیو کالنگ کے ذریعے لڑکا لڑکی کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب اس طرح کی خرافات سے معاشرہ بچا ہوا تھا کہ یار اب کیسے جائیں ملنے کے لیے، دنیا دیکھ لے گی، ماں باپ دکھ لیں گے، لیکن اب وہ جو بچاؤ کی ایک صورت تھی نا سوشل میڈیا نے، وہ بھی ختم کر دی۔ اب تو ہاتھ میں موبائل ہے نا، فوٹو بھیجو، ویڈیو بھیجو، نعوذ باللہ من ذالک، ابھی وہ تمہارے لیے محرم نہیں ہے۔ اور لڑکی والوں سنو، وہ لڑکا بھی ابھی تمہارا داماد نہیں بنا ہے، کیا پتا وہ کب انکار کر دے۔ اور پھر انکار کرنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے، لڑکی کے سر پر جو ہے بدنامی کا ٹھیکا پھوڑا جاتا، بدچلن کا ٹائم اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر سال بھر یا 2 سال تک جس بچی کو آپ نے روک کر رکھا، پھر کوشش یہ ہوتی ہے، بے غیرتی کی انتہا یہ کی جاتی ہے کہ کہیں سے پھر اس کے رشتے نہ آنے پائے۔ دیکھنے کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ کہیں تم نکاح کرنا چاہو تو لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لڑکا لڑکی کو
مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے, اجازت دی ہے اسلام نے, لیکن اتنا ہی پرتا کہ ایک پسند کرنے کے حساب سے. باقی وہ سب جو ہوتا ہے نا, اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. ایک بات اور بھی سن لیجئے, وقت تو ہو چلا ہے, معذرت چاہوں گا, لیکن آخری بات وہ یہ ہے کہ مجبور نہیں کر سکتے آپ بیٹے کو بھی نہیں, بیٹی کو بھی نہیں. ہاں, رشتہ ہونے کے بعد بیٹی کی اجازت لے لیا کریں. ماں باپ بھی مجبور نہیں کر سکتے. کوئی بادشاہ ہے وقت اور بھارت کا پردھان منتری بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اسلام نے اسے بھی اتھارٹی دی ہے, اختیار دیا ہے, پاور دیا ہے. بچی قبول کرے تو قبول کرو. یہ نہیں کہ باپ اپنی پگڑی اتار کے رکھ دے بیٹی کے قدموں میں کہ میری عزت بچا لے. یہ کون سی عزت ہے آپ کی جو بیٹی کے قدموں پر پگڑی رکھ رہے ہیں؟ مجبور نہ کرو اسے کہ نہیں. ابھی ہم نے زبان دے دی تھی بچپن میں, تو اب وہ زبان کا ہمیں بھرم رکھنا پڑے گا. زبان کیا دی تھی آپ نے بچپن میں؟ بالغ جب بچے ہو جائے تو ان کو اپنی پسند اور ناپسند کا اسلام اختیار دیتا ہے, انہیں پاور دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں, یہ پگڑیاں پیروں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام نے انہیں اجازت دی ہے. اور آپ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے فیصلے کریں. غلط نہیں, جائز ہے. اگر ڈیمانڈ تو ان کی مرضی کا خیال رکھیں, ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں, خیر ہے اس میں ہے. تو مسلمانوں, خدا را ان بیجا رسموں سے پیچھا چھڑاؤ. ہاں, ضرورت نہیں ہے اس کی, ان بیجا رسموں سے پیچھا چھڑاؤ. پیغام آیا, آپ نے قبول کر لیا, 4 میں بات ہو گئی, ہو گیا, منگنی ہو گئی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں دونوں طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی, کسی کو سود پر قرضہ نہ لینا پڑے, دکان گروی نہ رکھنی پڑے. بہترین نکاح وہ ہے, برکت والا نکاح وہ ہے. اور فرمایا اپنے نکاح کو مسجدوں میں کرو. احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جمعہ کے دن کرو, جمعہ کے بعد کرو, نمازیوں کے سامنے کرو, تاکہ جو سینکڑوں نمازی جمعہ کے دن, سید الایام ہے جمعہ, برکتوں کا دن ہے جمعہ, نمازیوں کے سامنے کرو, انہیں کھجور کھلا دو, یہی آپ کا نکاح ہو جائے گا. جو جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں نکاح کر دو, جو بڑے بڑے لنگر آپ لوگ کھلاتے ہیں ان لنگروں میں غریب کی بچیوں کے نکاح کرو, اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. ہاں, اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. یہ بڑے بڑے جو لنگر ہوتے ہیں, جو جلسے ہوتے ہیں, ان جلسوں میں نکاح کرو. وہ جو کھانا آپ کھلاتے ہیں پورے شہر بھر کو, وہی کھانا کسی غریب کی بچی کی طرف سے کھانا ہو جائے, دعا دے گی زندگی بھر, دعا دے گی زندگی بھر. اور آپ کے کاروبار میں برکت کی دعا کرے گی زندگی بھر. اس کی خوشیوں میں آپ کام آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غموں کو دور فرما دے گا. یا تو مسجدوں میں نکاح کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں طریقہ مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی المرسلین. یہ تقریر نہیں, یہ درد دل ہے. مسلمانوں ایکسیپٹ کرو, اس کو مانو, بچ جائیں گے بہت ساری پریشانیوں سے. اللہ امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.